بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات دوم سبق نمبر 87، باب الامر بالمعروف۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو مسائل احکام ہیں، فضائل وہ ذکر کر رہے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ اب اس کو سنتے جائے کہ کس طرح عمل بالمعروف کیا جائے گا۔ اور امر بالمعروف اور جو داعی ہوتا ہے، داعی آمر، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ذکر کر رہے ہیں۔ الفصل الاول، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول، ابو سعید سے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رہا منکم منکرن، اگر کسی نے کوئی برائی دیکھی، منکر ہر اس چیز کو کہتے جو شریعت میں غلط ہو، برا ہو، اور وہ چیز جو ہے صحیح نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ منکر۔ تو اس کے لیے تین آپشن ہے۔ نمبر ایک، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، ہاتھ سے اس کو بدل دے، روک لے، تبدیلی کر لے۔ اور نظام الحزب والے سے ہی کرتے ہیں، جو اسلامی حکومت ہو، زور زبردستی کے ساتھ روک لے۔ اگر ایک شخص کی طاقت نہیں زور زبردستی کے ساتھ، تو پھر اس کے لیے دوسرا حکم اسی لگے کہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں ہے، فَبِلِسَانِهِ، تو دعوت چلائے، تبلیغ کرے، زبان سے روک لے، منع حق بات کر لے، اگرچہ ظالم بادشاہ کے سامنے کیوں بولنا نہ پڑے، کیونکہ کلمۃ حق عند سلطان جائر افضل الجہاد ہے۔ ظالم کوئی بھی حکمران ہو، یہ بھی اس میں آتا ہے، یہ اکثر لوگ نہیں کرتے۔ ہاتھ سے روکنا تو درکنار، زبان سے روکنا بھی کیا ہے، ممکن نہیں ہے کہ لوگ کر لے۔ کرتے ہیں تو عام وعظ نصیحت ہر کوئی کرتا ہے، عام فضائل مسائل ہر شخص بتا سکتا ہے اور بتاتے ہیں۔ عام درس و تدریس تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، عام جو فضائل اور خصائل بتاتے ہیں لوگ، یہ تو سب بتاتے ہیں، مگر صحیح معنی میں کیا کرنا؟ حق بات کرنا، پھر اس پر ڈٹے رہنا، اور اپنی بات سے نزول نہ کرنا، نیچے نہ اترنا، اپنی بات نہ چھوڑنا۔ اگرچہ لاکھ روپیہ ڈالر آپ کو دیا جائے اور آپ اس کو کیا کر دے، ہٹا کر اپنی بات ہی کا کہہ دے، تو یہ مشکل ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا، جسے آج کل ہے فَبِقَلْبِهِ، دل سے برا مانے، جیسے کہ ہم اکثر کرتے ہیں کہ دل سے اس چیز کو کیا کرتے ہیں؟ برا مانتے ہیں اور اس پر راضی نہیں ہوتے، جو کہ سب سے ضعیف ایمان ہے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، وہ کیا ہے؟ سب سے ضعیف درجہ ہے، ایمان کا ضعیف شعبہ ہے۔ تو یہ مراتب ہے، دیکھ اگر شخص ہے اس کو تغییر بالید کی طاقت حاصل ہے، پھر بھی نہیں کر رہا، گنہگار ہوگا۔ اگر ایک شخص ہے وہ استطاعت باللسان رکھتے نہیں کر رہا، گنہگار ہوگا۔ اور اس سے نیچے کیا ہے؟ دل کی بات ہے، اور دل کا حال اللہ کو معلوم ہے۔ ہر شخص اپنے دل کا کیا کرے، خود ہی سوچ لے کہ وہ دل کو کیا کر رہے، دل سے روک رہا ہے یا نہیں۔ اور اصل مفتی آپ کا دل، استفت قلبک، اس سے پوچھ لو کہ آپ کو کیا کہے گا کہ یہ برا ہو رہا ہے، حق باطل غلط صحیح ہیں۔ وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قول، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعمان سے روایت کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا، مثل المدہن فی حدود اللہ والواقع فیہا، کہ اللہ کے بہت سارے حقوق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اور بھی حقوق واجب کیے ہیں جو بندوں کے ہیں۔ اللہ دونوں کا مطالبہ کرتا ہے کہ دونوں حقوق ادا کرو، حقوق اللہ بھی، حقوق العباد۔ اور یہ جو حقوق اللہ ہے، حقوق العباد میں اس میں لوگوں سے قصور ہوتے ہیں، کمی ہوتی ہے۔ تو اس میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو بچتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو روکنے والے ہیں۔ روکنے والے تو بہت بہتر لوگ ہیں،
لیکن جو تجاوز کرنے والے ہوتے ہیں، دیکھنے والے، تو ان کی مثال بھی بیان کرتے ہیں۔ مثل المدہن فی حدود اللہ والواقع فیہا، ایک وہ شخص جو حدود اللہ میں پڑھ رہا ہو، حدود کو کراس کر رہا ہو اور دوسروں کو دیکھ رہا ہو، متساہل ہو، مدارات وغیرہ کر رہا ہو، اور اس کو دفع کی قوت حاصل ہو پھر بھی دفع نہ کرے وغیرہ، طمع کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے لوگوں کی سو مقاصد اور مفاد ہو سکتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ نہیں روک رہا۔ مثل قوم استہموا سفینۃ، اس کی مثال سے جیسے لوگ کوئی بھی ہو کشتی میں سوار ہو جائے یا جہاز میں یا کسی بڑے بحریے میں، پسوار بعض بیسفلھا، کچھ اوپر حصوں میں چلے جائے منزلوں میں، وسر بعض فی اعلیھا، اور کچھ اوپر کچھ نیچے، فکان الذی فی اسفلھا یمر بالماء علی الذین فی اعلیھا، پھر اوپر والے جن اپنے پاس پانی رکھے، خوراک رکھے اور ضروریات رکھی، نیچے والا پھر اوپر آیا کرے۔ یہ اوپر جو پینے کا پانی ہے نا، نیچے والوں کے لیے نہ رکھا ہو، اور نیچے والے بار بار آ کر ان کو بار آنے کی وجہ سے شاید تنگی ہو جائے، فتعذوا به، ان کو ضرر ہو، فاخذ فأسا، ایک ان میں سے کلاڑی لے، فجعل ينقر اسفل السفینہ، پھر وہ یہ سوچ لے کہ کون بار بار اوپر جائے گا، اوپر بھی صحیح طرح سے ہمیں دیکھ نہیں رہے اور تنگ ہو رہے، اور وہ کلاڑی سے کیا کرے، اس کشتی کی کوئی تختی نکال دے اور کسی جگہ سوراخ کر لے، اس میں پاتاؤ ہو۔ فقالوا، وہ اوپر والے آجائے کہ ما لکم، کیا ہو گیا تجھے، ما لک، کیا کر رہے، قول کہا کہ تأذیتم بی، تو لوگوں تو ہم سے کیا ہو رہے، تکلیف ہو رہی، ولا بد من الماء، پانی تو ضروری ہے، اوپر سے بھی ایسا ہو رہا ہے، نیچے سے نہیں کریں گے کیا پیئیں گے۔ اب آگے اوپر والوں کا امتحان ہے کہ یہ کشتی میں سوراخ کرنے دیں گے یا نہیں۔ فَإِنْ عَلَى يَدَيْهِ، اگر اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے مانا اس پر کیا کر لے، پابندی لگا دے، ایسا نہیں کرنا ہے تم نے، پاگل ہو کیا، انجو ہو، اس کو بھی چھڑا دیں گے، کیونکہ وہ بھی غرق ہونے سے بچ جائے گا، وَنَجَّوْا أَنفُسَهُمْ، خود کو بھی نجات دیں گے۔ وَإِنْ تَرَكُوا، اس کو کرنے دے کہ چلو کر لو، خیر ہے، رہنے دے اس پاگل کو، أَهْلَكُوهُ، اس کو بھی ہلاک ہونے دیں گے، کیونکہ وہ ہلاک ہو جائے گا جب پانی اوپر آئے گا، کشتی غرق ہو جائے گی، وہ أَهْلَكُوا أَنفُسَهُمْ، جو روک نہیں رہے تھے یہ بھی خود کو ہلاک کر دیں گے۔ تو دعوت و تبلیغ جو کیا ہے، عام نصائح والا شعبہ ہے، جو آج کل جیسے چل رہا ہے، اس میں تو ایسا نہیں کیا جاتا اکثر، نہ تو ظالموں کو روکا جاتا ہے، صرف عام نصیحت کی جاتی نا کہ بس ایسا گناہ ہے، ایسا گناہ ہے، صرف بیانات ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، اور کیا کرتے، واعظ نصیحت چلاتے ہیں، واعظ نصیحت چلو، جو سن لے وہ تو سن لے، مان لے، جو نہیں مانے گا نا وہ تو بس فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ لیکن کسی جگہ پر تو گناہ بھی ہو سکتے، ملکی سطح پر، صوبائی سطح پر، اور لوگوں کے حقوق اس میں کچل دی جاتے ہیں، حقوق ضائع ہو جاتے ہیں، اور سینکڑوں حقوق کے ہمارے اور سب کے انسانوں کے معاشی حقوق ہوتے ہیں، کچھ سماجی حقوق ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے ذاتی شخصی حقوق ہوتے ہیں، کچھ جو ہے عام حقوق ہوتے ہیں، اور حقوق کے علاوہ جو ہے کچھ بڑے گناہ ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، اس کے بعد اخلاق وغیرہ کو بعض اوقات پامال کیا جاتا ہے، بعض اوقات دین اور مذہب کے خلاف جو کچھ باتیں، قوانین وغیرہ ہو سکتے ہیں، تو ان کو کون روکے گا؟ یہ تو عام دعوت تبلیغ سے آپ نہیں روک سکتے، وہاں پر تو پھر زور لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے نا، اقدام کی ضرورت پیش آتی ہے، تو اسی کو کہتے ہیں الامر بالمعروف، کیا بھی کام تم نے کرنا ہے، والنہی عن المنکر، برائی سے روکنا ہے، کہ اس کے سامنے آ کر روک لے، صرف کہنے کی بات سے کام نہ چلے، یا تو زور لگائے اگر زور کی ضرورت ہو، یا کیا کرے، زبان چلے زبان کی ضرورت ہو، برا سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا ادھر۔
تو اسی کو کہہ رہے ہیں نا کہ اسی طرح سے روکنا ہوگا، ورنہ ملک ڈوب جائے گا، وہ علاقہ ڈوب جائے گا، ظلم کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے لوگ برباد ہو جائیں گے۔ وعن اسامة بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یجاء بالرجل یوم القیامت، قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا، فیلقى فی النار، جہنم میں ڈالا جائے گا، فتندلق اقطابہ فی النار، تو اس کی جو انتڑیاں ہے آنتے وہ اس کی نکل جائے گی اور جہنم میں گھومتا پھرے گا اور اپنی انتڑیوں پر بھی پاؤں لگائے گا، رون دے گا، کچلے گا۔ فیطحن بها كطحن الحمار برحاہ، ایسے گھومے گا جیسے چکی گدے کے ساتھ باندھ کر، چکی کو گدھا جو گھماتا ہے نا یا اونٹ، اسی طرح۔ فیجتمع اہل النار علیہ، جو جہنمی ہیں سب اس کے پاس آ جائیں گے کہ حضرت سے، فیقولون فلان ما شانو کا، آپ یہاں کیسے آ گئے اور کس وجہ سے یہاں آپ کا انجام ہو گیا؟ لیس کنت تأمر بالمعروف وتنہانا عن المنکر، آپ تو بہت سارے وعظ کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، اچھائی بلائی اور اس طرح اور بھی کچھ بہت بتاتے تھے، برائیوں سے بھی روکتے تھے لوگوں کو۔ یہ عام وعظ و نصیحت جو داعی لوگ کرتے ہیں، جو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم انداز میں کرتے ہیں، اسی کے متعلق۔ قالوا کہ كنت امر بالمعروف، یہ تو ٹھیک ہے کہ میں تم لوگوں کو اور دیگر لوگوں کو امر بالمعروف کرتا تھا، اچھائیاں بتاتا تھا، ولیکن ولا آتی ہے، خود کچھ نہیں کرتا تھا، صرف بس بتاتا تھا۔ وانہاکم عن المنکر، تمہیں بہت ساری چیزوں کی برائیاں بیان کرتا تھا، برائیوں سے روکتا تھا، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، وہ آتی ہے اور خود برائیاں کرتا تھا۔ میں نے صرف میرا کیا تھا، قولی کردار تھا، عملی کردار میرا کوئی نہیں تھا، اسی وجہ سے میرا یہ انجام ہو گیا۔ تو دیکھیے داعی کے لیے یہ شرط ہے نا کہ اگر خود کو بچانا چاہے تو پھر اپنا گفتار اور رفتار دونوں درست، اپنی گفتار اور رفتار دونوں درست کرے، نہیں ہوتا کہ صرف اپنی گفتار کو درست کرے اور رفتار جو صحیح نہ ہو۔ عملی زندگی بھی ضروری ہے جیسے قولی زندگی ہے، کیونکہ اگر ایک شخص اس لوگوں کو اچھا بتاتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اپنے عمل کی وجہ سے بھی اسے پکڑا جائے گا، مواخذہ ہوگا۔ الفصل الثانی، عن حذیفہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ علیہ السلام نے دن فرمائے، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف، کہ اچھائی کا حکم دو، اور حکم کے 3 درجے ہم نے بیان کیے نا، ایک تو بالید، ہاتھ کے ذریعے جو بادشاہ حکومت اور اسلامی حکومت کرتے ہیں، نظام الحسبہ، محاسبے وغیرہ کرتے ہیں، سزائے اجرائی حدود، اجرائی سزا، تنفیذی قوانین، یہ سب کرتے ہیں۔ اور وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکو، جس سے روکنے کی بات بھی ہو گئی کہ روک لی زبان سے، ہاتھ سے، ورنہ أَوْ لَيُشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهِ، کہ اللہ تم پر عذاب بیچ دے گا، عذاب جب بیچ دے گا نا تو ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ، پھر تم بہت مانگو گی، دعائیں کرو گی، وَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ عذاب کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، ہم نے سمجھ رکھا کہ بس عذاب یہ ہے کہ زمین دس جائے، آسمان گر جائے، یہ تو بات کی باتیں ہیں نا۔ عذاب کی مختلف صورتیں ہو سکتی، بعض اوقات معاشی طور پر عذاب آ جاتے ہیں کہ ارسالی آ جاتی ہیں، قیمتیں بہت کیا ہو جاتی، چڑھ جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے لوگوں میں بد اخلاقی پھیل جاتی ہیں، عزت لوگوں کی ختم ہو جاتی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جو ہے نا عذاب اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں مختلف انداز میں، اور پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی، جیسے کہ آج کل ہے، دعائیں بہت مانگتے، لوگ کہتے رہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ظاہر ہے کہ ہم نے جو ذمہ ہے، فریضہ، اس کو چھوڑ دیا ہے۔ بعض اوقات ہم سب کی طاقت بھی چلتی ہے، قوت بھی ہوتی ہے، لیکن ہم کسی کو نہیں روکتے، کیونکہ ہم نے سمجھ رکھے کہ دیکھے اپنا کام کرو، اور سے کیا چھڑنا، کسی کو مت چھیڑو۔ یہ تو چھڑنا نہیں ہے یار، یہ چھڑنا کیسے آپ سمجھتے اس کو، یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے، فریضہ ہے خدا کی طرف سے کہ آپ اس کو روک لو گے، کیونکہ وہ ایک مسلمان ہے، اور ایک کافر، اس کے خلاف تو جہاد ہی کرنا ہوگا۔ اگر آپ کیا ہو جائیں گے اس وجہ سے نہیں کریں گے
کہ پھر تو آرام سکون ختم ہو جائے گا، لپڑا کڑا ہو جائے گا، دنگا کڑا ہو جائے گا یا کچھ اور ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے لیے تو ایسا کرنا پڑتا ہے، حق لینے کے لیے تو کوشش بھی کرنی پڑتی ہے، اور مال بھی قربان کیا جاتا ہے، جان بھی قربان کرنی ہوتی ہے بعض اوقات۔ تو اگر آپ ایسا نہیں کریں گے کہ یہ دیکھیں گے کہ رہنے تو نقصان ہو جائے گا، یہ تو نقصان نہیں کہلاتا۔ اگر امر بالمعروف کی وجہ سے نہی یعنی منکر کی وجہ سے آپ کا جو نقصان ہو گیا وہ تو نقصان نہیں ہے، اگرچہ ظاہر میں نقصان ہے، وہ تو آپ جہادی قولی یا فعلی کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے تو آپ کو اجر دیا جائے گا۔ وعن العص بن عمیرة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول، یہ صحابہ روایت کرتے ہیں آپ علیہ السلام سے کہ فرمایا اذا عملت الخطیئۃ فی الارض، کہ جب کسی جگہ پر گناہ ہو رہا ہو، غلطی ہو رہی ہو، کوئی بھی جرم ہو رہا ہو، من شہدہا، اگر وہاں موجودہ لوگ کوئی بھی موجود پکڑے ہا اس کو برا جان لے، اس کے خلاف کچھ کہے کرے، کان کمن غاب عنہا، تو اس پر گرفت نہیں ہوگی، نا ایسے جیسے وہاں موجود نہیں تھا۔ ومن غاب عنہا، لیکن جو وہاں موجود نہ ہو پھر بھی فرضیہا، اس گناہ پر راضی ہو، مثلا کفری ملک نے یا کفر نے، کافروں نے کوئی غلط قانون پاس کیا، کوئی غلط بات چلائی، یا اگرچہ وہاں نہیں کر سکتے وہ، لیکن رضی خوش کہ اچھا ہوا ایسا ہو رہا ہے تاکہ ادھر بھی آ جائے، کان کمن شہدہا، یہ گنہگار ہو گیا، خوش ہے نا ان کی طرح ہے جو وہاں موجود کر رہا ہو۔ رواہ ابو داود۔ وعن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ قول، ابو بکر صدیق سے ایک دن لوگوں سے کہا یا ایھا الناس انکم تقرؤون ھذہ الآیہ، تم لوگ یہ آیت پڑھتے ہو، اس سے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم ولا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ مسلمانوں اپنی حفاظت کرو اور اپنا دھیان رکھ لو، تم پر ضروری ہے کہ اپنے خود کو گناہ سے بچاؤ، دیگر لوگ اگر کوئی بھی ہو گمراہ ہو جائے، غلط راستے پہ چلے، گناہ کرے، جرائم کرے، جو تم ہدایت پر رہو نا تو تمہاری گرفت نہیں ہوگی اور نہ تم بگڑ جاؤ گی اور نہ تمہیں نقصان ہوگا۔ تو ظاہر میں تو یہ معنی لگتا ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں، مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ جب تم دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو ذمہ ہے وہ پورا کر لو، اس کے بعد بھی اگر کوئی راہ راست پر نہ آئے تو اخروی عذاب سے تم لوگ نجات پاؤ گے۔ ہاں اگر دنیوی طرف پر عذاب آ گیا یا کوئی وبا آ گئی یا کوئی مصیبت، تو اس میں تو سب شامل ہوں گے، لیکن ایسے لوگ پر گرفت نہیں ہوگی جنہوں نے ذمہ داری ادا کی ہو۔ یہ مطلب نہیں کہ تم ذمہ داری ادا نہ کرو، صرف بس اپنا اچھا کرو، دوسروں کا جو کچھ بھی ہو ہونے دو، یہ مطلب اس کا نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ ان الناس اذا رأوا منکرا، کہ لوگ جو بھی ہو جب کوئی برائی دیکھے، فلم یغیروہ، اس کو نہ بدل دے، ختم نہ کرے، یوشک ان یعمہم اللہ بعقابہ، کہ قریب اللہ سب پر عذاب مسلط کرے، عام کر لے۔ رواہ ابن ماجہ والترمذی وصححہ، اور پھر روایت ابو داود اذا رأوا الظالم، کہ جب لوگ ظالم کو دیکھے، وہ ظالم کتنے بھی درجے کا ہو سکتا ہے، کسی بھی درجے کا، چھوٹا بڑا درمیانہ، فلم یأخذوا علی یدیہ، اس کو ظلم کو نہ روکے اور نہ اس کو کچھ کہے، اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب، قریب ہے کہ اللہ سب کو عام طور پر عذاب میں مبتلا کرے۔ وفی اخری لہما من قوم یعمل فیہم بالمعاصی، وہ لوگ قوم علاقے والے جہاں پر گناہ ہو رہے ہو، ثم یقدرون علی ان یغیروہ، وہ طاقت رکھتے ہو کہ اس کو بدل دے، ختم کر دے، روک لے، ثم لا یغیرون، پھر بھی نہ روک لے، الا یوشک ان یعمہم اللہ بعقاب، قریب ہے کہ اللہ سب پر عذاب لائے۔ وفی اخری لہما من قوم یعمل فیہم بالمعاصی ہم اکثر ممن یعملہ، کہ جو لوگ گناہ کر رہے ہو تو تعداد میں کیا ہو، تھوڑے ہو، اور جو نہ کر رہے ہو زیادہ ہو، پھر بھی نہ روک لے تو ممکن ہے سب پر عذاب آ جائے۔
وعن جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قول سے فرماتے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں آپ علیہ السلام کو فرماتے سنا تھا کہ ما من رجل یکون فی قوم، جو کوئی بھی شخص قبیلہ پارٹی کسی علاقے میں ہو، ملک میں، کسی گاؤں دیہات میں یا کسی بھی جگہ، یعمل فیہم بالمعاصی، وہ گناہ کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے، یقدرون علی ان یغیروا علیہ، وہ لوگ طاقت رکھتے ایسے لوگوں کو روک لے، ایسے شخص کو روک لے، ولا یغیرون، اور وہ روک نہیں رہے ہو، الا اصابهم اللہ منہم بعقاب قبل ان یموتوا، اگرچہ اسی وقت عذاب نہ ہو یا قریب وقت میں عذاب نہ ہو، ممکن ہے موت سے پہلے کسی بھی وقت ان کو کسی عذاب میں مبتلا کرے جو ان کے لیے درد سر بنے، ان کے لیے زندگی مشکل کرے، اجیرن کر دے۔ رواہ ابو داود ابن ماجہ۔ وعن ابی ثعلبہ، ابو ثعلبہ خوشانی صاحب کہتے ہیں بقولی تعالی، اللہ کے اس قول کے متعلق کہتی کہ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اس آیت کی تشریح میں کہہ رہے کہ تم اس سے غلط مطلب نہیں لینا۔ وقال اما واللہ لقد سألت عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پیغمبر علیہ السلام سے کا پوچھ کر سنا تھا، پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، صحت میں تو ہے کہ اگر تم ہدایت پر رہو، جو بھی کوئی گمراہ ہو، غلط کرو، تمہیں ضرر نہیں ہوگا، کیا یہ صحیح ہے؟ فقال، فرمائے نہیں، بل ائتمر بالمعروف ہے، کوئی بھی اچھائی چھوٹی بڑی سے لے کر سب کا امر دو، حکم دو، اور عام معنی میں دعوت بھی چلاؤ اگر کوئی ایسا نہ کر سکے، وتناہوا عن المنکر، برائی سے خود بھی رک جاؤ اور دوسروں کی بھی روک لو، حتی اذا رأیت شحا مطاعا، ہاں اس وقت آپ اگر امر بالمعروف نہیں کریں گے کہ خود کا ہی ڈر ہو، کہ جب تمہیں نظر آئے ایسا بخل جس کی لوگ اطاعت کرے، شحا مطاعا، وہ بخل جس کی لوگ کیا کرے، اطاعت کرے، مانا بخل لوگوں کو پسند آ جائے، بخل کی وجہ سے کچھ بھی خرچ نہ کرے، وہوان متبعا، اور خواہش جس کی لوگ پیروی کرے اور اس کو نہ پسند سمجھ لے، والدنیا مؤثرتن، اور دنیا کو غایت المنتہا سمجھ لے اور غایت المقصد سمجھ لے، ترجیح دے دنیا کو، وَإِعْجَابُ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، اور ہر شخص اپنی رائے کو کیا سمجھ لے، آخری رائے سمجھ لے، پتھر کی لکیر سمجھ لے اور دوسری کی رائے کو اہمیت نہ دے، تو اس وقت کیا کرنا؟ اگر آپ دعوت نہ چلائے تو ظاہر ہے۔ وَرَأَيْتَ أَمْرًا لَا بُدَّ لَكَ مِنْهُ، اور آپ کو ایسا کچھ نظر آئے کہ جو آپ کے لیے ضروری ہو، ایسے حال میں، تو فَعَلَيْكَ نَفْسَكَ، پھر اپنا بہت خیال رکھنا کہ اس گناہ میں تم کہیں نہ پڑو۔ وَدَعْ أَمْرَ الْعَوَّامِ، پھر عام لوگوں کا کیا کرنا؟ وَدَعْ أَمْرَ الْعَوَّامِ، عام لوگوں کا حال چھوڑ دو، فَإِنَّ وَرَاءَكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ، کہ بعد میں تمہارے لیے صبر کے دن آنے والے ہیں، دل پر پتھر رکھنا ہوگا، فَمَنْ صَبَرَ فِيهِنَّ، ایسے دن میں اگر کوئی اپنے دین ہی کو محفوظ کر کے بچا کر رکھے، صبر کر لے اور خود گناہوں میں پڑنے سے خود کو روک لے، جی بہت مچلتا ہے کہ میں بھی کیا کروں، اس گناہ میں شریک ہو جاؤں کیونکہ اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں، چلو ہمارا کیا پتہ چلے گا، ہم بھی شریک ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی آپ کیا کر لے، صبر کر لے، اور اس وقت آپ کو روکنے کی طاقت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ سب جب اس میں شریک ہو جائیں گے، بہت تھوڑے سے اچھے لوگ رہیں گے، تو یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اس سے لگتا ہے کہ گویا اس نے ہاتھ میں انگارے تامے ہو، تو فمن صبر فیہن قبض علی الجمر، گویا کہ اس نے ہاتھ میں انگارے تھامے ہو، للعامل فیہن اجر 50 رجلا یعملون مثل عملہ، کہ ان دنوں انسان کو 50 آدمیوں کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا۔ قالوا یا رسول اللہ 50 منکم، 50 آدمیوں کو، قال اجر 50 منکم، کہ تم صحابہ حضرات کے جو 50 آدمی عمل کرنا جو ثواب ہوگا، اتنا بھی اجر اس کو ملے گا، کیونکہ بہت مشکل مرحلہ ہوگا،
جب ہر طرف گناہ پھیل جائیں گے، ہر طرف برائی ہوگی، ظاہر ہے کہ کسی کو بچنے میں شرم محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ سبھی ایک ساتھ مل جائیں گے، سب برے ہو جائیں گے، تو اس کا کیا پتہ چلے گا؟ اگر پتہ چلے گا بھی تو کون اسے روک لے؟ اس کے لیے روکنے والا نہیں ہوگا، بس ہر شخص کے لیے مزے کے دروازے کھولیں گے، مگر پھر بھی یہ خدا سے ڈرے، تقوی اختیار کرے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال، یہ صاحب فرماتے قوم بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا بعد العصر، عصر کے بعد پیغمبر علیہ السلام کھڑے ہو گئے، خطبہ دینے لگے، فلم یدع شیئا یکون الى قیام الساعہ الا ذکرہ، کہ ہر چیز پیغمبر علیہ السلام نے چھوڑی جو قیامت تک آنے والی ہے، ہونے والی ہے، ظاہر ہونے والی ہے، سب کا تذکرہ فرمایا، کسی بھی چھوٹی بڑی بات کو نہیں چھوڑا۔ حفظہ من حفظہ، جن کو یاد رہے ان کو تو ابھی بھی یاد ہے، ونسی من نسی، جن کو بھول گئی تو بس بھول گئی، وکان فی من قال، ان باتوں میں کہ یہ بات بھی فرمائی پیغمبر علیہ السلام نے کہ ان الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا بہت شیرین ہے، بہت لذیذ ہے، مزیدار ہے، ذائقہ دار ہے، بہت کے سرسبز و شاداب ہے، اس کی رنگینیاں، رنگ رلیاں اور بہت ساری چیز اس میں موجود ہے، کس چیز سے خود کو آپ روکیں گے؟ خضرتن، سرسبز و شاداب ہے، نرم و گداز ہے، سب کے سب کیا ہے؟ دنیاوی لطائف ہیں، مزے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اور اللہ نے تم کو اس دنیا میں خلیفہ بنایا ہے، کیا معنی تمہیں اس میں رکھ لیا ہے؟ تمہیں دیکھنا چاہتے کہ کون پاگل گائے کی طرح، جانور بھیڑ کی طرح سبز گھاس کے پیچھے بھاگتا ہے، اور کون جو ہے عقل سے کام لے کر ابدی لطائف کو ختم نہیں کرنا چاہتا۔ یہ تو چند دن کی زندگی ہے، کچھ دنوں کے لطائف مزے ہیں جو ختم ہو جائیں گے، ہمیشہ نہ کوئی جوان رہے گا، نہ ہمیشہ دولت اور پیسے پاس رہیں گے، اور نہ ہمیشہ کے لیے انسان خوش رہے گا۔ ظاہر ان ساری چیزوں کے باوجود بھی انسان ایک حالت میں نہیں رہ سکتا، تو ہوشیار پھر کون ہوگا؟ ظاہر وہی ہوگا نا جو ان عارضی چیزوں کے لیے ابدی چیزوں کو نہ چھوڑ لے۔ فناظر، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، تمہیں آزمانا چاہتے ہیں، تم لوگوں کی کیا ہے؟ آزمائش، کیف تعملون، کہ کون کیا کرتے، کون کیا کرتے، تم کیسے کیا کرو گے؟ اللہ کے ساتھ وفا کرو گے یا دھوکہ کرو گے، غدر کرو گے، فراڈ کرو گے، رسول اللہ کی سنتوں کا ساتھ دو گے یا اسے چھوڑ دو گے؟ الا، خبردار رہو، کان کھول کر سنو، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے ڈرو اور عورتوں سے دور رہو۔ کیا مطلب؟ اپنی بیوی مراد نہیں ہے، مطلب کیا ہے کہ دنیا کی حرص، لالچ، پیسے، زیور، سونا، زمین اور اجنبی خواتین، ان سے کیا رہنا؟ دور رہنا۔ اور آج کل انسانوں کو جو گمراہ کیا جا رہا ہے، تاریخ میں جو گمراہ کیا گیا، پیسوں کے ذریعے، مال کے ذریعے گمراہ کیا گیا، خواتین کے ذریعے گمراہ کیا گیا، اور جتنے بھی باطل پرست غلط لوگ ہیں وہ ان دو چیزوں کا کیا کرتے ہیں؟ استعمال کرتے ہیں، سختی ہے اسی کو چلاتے ہیں۔ پہلے تو کیا کرتے ہیں؟ جنگ کرتے ہیں، جنگ کی طاقت نہ رہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ باتیں کرتے ہیں، جب باتوں سے کام نہ چلے تو پھر آپ کے پاس آ کر آپ کو دو چیزوں کی پیشکش کرتے ہیں، پیسہ لو، مال لو، ڈالر، سونا، اشرفی، دراہم لو، کیا کرو گے؟ کامکلات میں مزے لو، اور اس طرح سے خواتین کی پیشکش کرتے ہیں، اور ہر جگہ پر خواتین کو کیا کرتے؟ سامنے لاتے ہیں۔ وذکر، پھر آپ علیہ السلام نے ذکر کیا کہ ان لکل غادر لواء یوم القیامہ بقدر غدرتہ فی الدنیا، کہ ہر دھوکے باز، عہد شکن، وعدہ توڑنے والے کے لیے قیامت کے دن اس کے غدر، دھوکے فراڈ کے مطابق جھنڈا لگایا جائے گا،
سورین کے بل پہ، سورین کی جگہ پر، جو سب کو معلوم ہوگا کہ یہ وہ شخص جو دھوکے باز تھا، فراڈی تھا، اس نے یہ کیا تھا۔ وَلَغَدْرَ أَكْبَرَ مِنْ غَدْرِ أَمِيرِ الْعَامَّةِ، اور پھر جو امیر ہو، حاکم ہو، فرمان روا، وہ جو غدر کرے، خیانت کرے، اس سے بڑا غدر کون سا ہو سکتا ہے؟ یغرز لواء عند استہ، سورین کی قریب جگہ پر اس کا جھنڈا گاڑا جائے گا۔ قال پھر آگے فرمائے وَلَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِّنْكُمْ هَيْبَةُ النَّاسِ يَقُولَ بِحَقٍّ إِذَا عَلِمَ، تم میں سے کسی کو بھی جب حق بات کا پتہ چلے تو لوگوں کی ہیبت کی وجہ سے، ڈر خوف کی وجہ سے کوئی حق بات نہ چھوڑے۔ خوف اور ڈر ایک بت ہے، اس کو خود پر کبھی بھی سوار نہ ہونے دو۔ حق بات کہا کرو، کیونکہ جو موت ہے تو آخر کار آپ کو آنی ہی ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے۔ چاہے آپ جنگلوں میں بھاگ جائے یا بہت میٹھی میٹھی باتیں کہا کرے، وہ سر تو آپ کو ایک دن دینا ہی ہوگا۔ وَلَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِّنْكُمْ، تم میں سے کسی کو یہ بات نہ روک لے، ہیبت الناس، لوگوں سے ڈر خوف، یا لوگ کیا کہیں گے مجھے کہیں گے تم کیا ہو، قدامت پسند انسان ہو، تم پرانے ذہن والے ہو، پرانے خیالات والے ہو، تم وہی باتیں کرتے ہو جو پرانے پہاڑی لوگ کیا کرتے تھے، جنگلی قسم کے لوگ۔ تمہیں نہ تو کیا ہے زندگی کے لطف کا پتہ، اور نہ زندگی کی خوشیوں کا پتہ، اور نہ زندگی کے رونق کا پتہ، اور نہ اس نئے دور اور نئی دنیا کا پتہ۔ اگر تم ان ناروں سے ڈر گئے اور ان باتوں سے ڈر گئے، ظاہر ہے کہ تم حق بات نہیں بول پاؤ گے۔ خود کو ہوشیار دکھانے کے لیے، روشن خیال دکھانے کے لیے، اور خود کو ذہین اور زمانہ شناس دکھانے کے لیے ممکن ہے کہ آپ ادھر ادھر کی باتیں مار دے، حق چھوڑنے کے سے نہیں کرنا۔ وفی روایت ایک رد میں سرا ان رامن کرن، اگر کیا کرے برائی دیکھے، یغیر بدل دے، فبکا ابو سعید، ابو سعید رضی اللہ عنہ رونے لگے، وقال قد رأیناہ، ہم نے برائی دیکھی تھی، فمنعتنا ہیبت الناس نتکلم فی، مگر لوگوں کی ہیبت سے ہم رک گئے، کچھ حق بات نہیں کر سکے۔ ثم قال، راگی فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الا ان بنی آدم خلقوا علی طبقات شتى، کہ اللہ نے انسانوں کو مختلف طبقوں میں، فرقوں میں، شکلوں میں، اقوام کی صورت میں پیدا کیا ہے۔ فمنہم من یولد مؤمنا، کچھ تو ایسے ہوتے جو پیدائشی مسلمان ہوتے ہیں، منا والدین مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان گھرانے کا ہوتا ہے، وَيَحْيَ مُؤْمِنًا، زندگی بھی مومنانہ گزارتا ہے، وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا، موت بھی مومنانہ آتی ہے، مومن ہو کر مرتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يُولَدُ كَافِرًا، کچھ تو کافر پیدا ہوتے کافر گھرانے میں، ظاہر ہے، وَيَحْيَ كَافِرًا، زندگی بھی کافرانہ گزرتی ہے، وَيَمُوتُ كَافِرًا، اور موت بھی کفر کی حالت میں آتی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يُولَدُ مُؤْمِنًا، کوئی تو مسلمان پیدا ہوتا ہے، وَيَحْيَ مُؤْمِنًا، اور مسلمانہ زندگی بھی گزارتا ہے، مسلمانانہ وقت گزارتا ہے، وَيَمُوتُ كَافِرًا، لیکن آخرکار خاتمہ خراب ہو کے کافر مر جاتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يُولَدُ كَافِرًا، اور کچھ ایسے ہوتے جو کافر ہوتے ہیں، پیدائشی طور پر گھرانے کافر ہوتے ہیں، وَيَحْيَ كَافِرًا، اور زندگی بھی کافرانہ گزارتا ہے، وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا، لیکن آخرکار اللہ اس کا خاتمہ اچھا کر دیتا ہے، موت جو ہے مسلمان ہونے کی صورت میں آتی ہے۔ قال کہ فرمایا وذکر الغضب، ابو سعید سے کہتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا ذکر کیا، فرمایا کہ لوگوں میں مختلف قسم کے لوگ، فمنہم من یکون سریع الغضب، کچھ جو ہے جلدی تو غصہ ہوتے ہیں لیکن سریع الفیء، غصہ بھی جلدی ختم ہو جاتا ہے، فاحداہما بالاخری، تو ایک دوسرے کا بدلہ بن جاتا ہے، اچھا ہوا۔ ومنہم من یکون بطیء الغضب بطیء الفیء، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو تو پہلے غصہ نہیں آتا لیکن جب آتا ہے تو اترتا نہیں، بت کی طرح سوار ہو جاتا ہے، بے کنٹرول ہو جاتے، فاحداہما بالاخری، تو ایک دوسرے کی کیا ہو گئے، بدلے میں بن گئے۔ وخیارکم، تم میں سے اچھا انسان وہ ہے، من یکون بطیء الغضب، جس کو غصہ جلدی نہ آتا ہو، اگر آ بھی جائے تو سریع الفیء، جلدی ختم ہو، جلدی اس کا غصہ اترتا ہو۔
وہ سب سے بہتر ہے۔ والشرار کو تم میں سے بدتر انسان وہ ہوتی من یکون سریع الغضب، غصہ تو جلدی آتا ہو لیکن آنے کے بعد پھر غصہ نہ اترتا ہو، بطیء الفیء پھر ٹھنڈا نہ ہو جاتا ہو۔ قال پھر آگے فرمائے اتقوا الغضب، غصے سے دور رہنا، غصے کی کیا ضرورت ہے، حق بات تو آپ غصے کے بغیر بھی کر سکتے ہیں، اور حق کے لیے کوشش مجاہدانہ اقدام غصے کے بغیر بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ کر لو، ٹھنڈے دل کے ساتھ، پھر آگے بڑھتے جائے، آپ کی انرجی خراب نہیں ہوگی، اور غصے کی صورت میں تو آپ کی ساری انرجی جل جائے گی۔ فَإِنَّهُ جَمْرَةٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدم، کہ یہ غصہ انسان کے دل پر سمجھ لو ایک انگارہ ہے۔ الا ترون، کیا تم دیکھتے نہیں جب کوئی آدمی غصہ ہو جاتا ہے، الی انتفاخ اوداجہ، رگیں پھول جاتی ہیں، وحمرت عینی، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، شکل بگڑ جاتی ہیں۔ فمن احس بشیء من ذالک، اگر کسی کو اسی حالت درپیش ہو جائے کہ رگیں پھول رہی ہو، آنکھیں سرخ ہو رہی ہو، ناک جو ہے پھول رہی ہو، تو فلیستجع، لیٹ جائے، ولیتلبد بالارض، زمین کے ساتھ چپک جائے، کیونکہ زمین بہت ٹھنڈی ہے، مٹی جو ہے ٹھنڈی، اس کے ساتھ مل کے یہ بھی ذرا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ قال پر اسی سے کہتے وذکر الدین، پیغمبر علیہ السلام نے قرض کا، دین کا ذکر کیا۔ فقال، فرمایا مختلف قسم کے لوگ اس دنیا میں، من یکون حسن القضاء، کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو ادائیگی اچائی کے ساتھ کرتے ہیں، اچھے سے کرتے ہیں۔ وَإِذَا كَانَ لَهُ أَبْحَشْ فِي الطَّلَبِ، یہ کیا کرتا ہے، بعض اوقات طلب کرنے میں، مانگنے میں شدید ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، فحش باتیں کرتا ہے، غلط باتیں کرتا ہے، فَإِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى۔ وَمِنْهُمْ مَن يَكُونُ سَيِّئَ الْقَضَاءِ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَجْمَلُ فِي الطَّلَبِ، ہر ایک تو ہوتے ہیں کہ طلب کرنے میں تو اچھے ہوتے ہیں لیکن ادا کرنے میں کیا ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں۔ مانگتے ہیں بہت اچھے طریقے سے، یار پیسہ دونا ہم آپ کو ادا کریں گے، آپ دوست نہیں ہماری، کیا ہم آپ کی ہر خدمت کے لیے تیار ہو گیا، آج ہمارا کام چلاؤ، کل تمہارا کام چلائیں گے۔ یار دنیا کے ایک دوسرے کو کیا ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، اس طرح کی تو بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں اپنے لیے، دوسرے آدمی کو راضی کرنے کے لیے اس کی جو طلب ہے، اس کی جو کیا ہے مطالبات بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب دینے کا وقت آ جاتا ہے تو برائی اور گالیوں پر آ جاتے، یار کیسے انسان ہو، اتنی جلدی تم طلب کر رہے ہو۔ تو دیکھیں وَخِيَارُكُمْ، تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں من اذا کان علیہ الدین، اگر اس پر قرض ہو، دین ہو، احسن القضاء، تو دے اچھے سے، اس کا شکریہ ادا کرے کہ بہت شکریہ کہ آپ نے میری مدد کی تھی۔ وَإِنْ كَانَ الْأَجْمَلُ فِي الطَّلَبِ، اور ساتھ ساتھ طلب کرنے میں بھی اچھا ہو۔ وَشِرَارُ کو تمہیں بہترین قسم کے لوگ من اذا کان علیہ الدین، اگر اس پر قرض ہو، دین ہو، اساء القضاء، دینے میں بہت برا کرے، اپنے پیسے دینے میں تمہارے ساتھ جھگڑ لے، اپنا پیسہ دینے میں کیا کر لے، گالم گلوچ سے کام لے، باتیں سنایا کرے باپ دادا بن کے، پیسے بھی دیے ہیں میں نے اور سنائی بھی کیا کر کے، برائی کر کے۔ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَبْحَشْ فِي طَلَبٍ، اگرچہ بعض اوقات طلب کرنے میں بھی کیا ہو، برے ہوئے جو اس سے طلب کر رہے ہو اس کو برا کہے۔ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ، یہاں تک کہ جب کیا ہو، پیغمبر علیہ السلام یہ باتیں کر رہے تھے، حضرت ابو سے کہتے حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ، کہ سورج جو ہے درختوں کے سرے پر تھا، کیا معنی، یعنی اس وقت سائے ہو گئے تھے، وَأَطْرَافِ الْحِيطَانِ، اور باغوں کے جو دیوار تھے نا وہاں سورج ہو گیا تھا۔ فقال اما انه لم يبق من الدنيا، عصر کا وقت تھا، پھر آگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں دنیا کا جو وقت گزر گیا، ابھی آگے جو باقی وقت ہے، فیما مضی منہا، جو گزر چکا ہے، ایسے جیسے کہ پورا دن گزرا اور عصر کے بعد کا جو وقت باقی ہے اتنا ہی وقت باقی ہے، الا کما بقی من یومکم ھذا فیما مضی منہ، جو گزرا وقت ہے ویسے سمجھ لو گے کہ دنیا کا پورا وقت گزر چکا، اور جو باقی وقت ہے عصر کے بعد شام تک، دنیا کی اتنی عمر باقی ہے۔ رواہ الترمذی۔
وعن ابي البختري عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قول رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا لن يهلك الناس حتى يعذر من انفسهم، کہ اس وقت تک لوگ ہلاک نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ خود سے کیا کر لے عذر کا ازالہ شروع کرے. کیا مطلب ہے حتی یعذر من انفسهم؟ گناہ کرے تو اس کے لیے بھی بہانے ڈھونڈے، کیا کرے صحیح ماحول ہے، کیا کرے صحیح ہو رہا ہے، سب کرنا کے لیے تو ہم نہیں، مختلف بہانے ڈھونڈے. عذر دوسرے کو کیا پیش کرے، خود ہی عذر کو ٹال دے، خود ہی کیا کرے، گناہ اتنے زیادہ ہو کہ عذر کی حاجت آپ کو پیش کرے اور عذر کرے کہ تم اس لیے کر رہا تھا، اس کے بغیر کار چار نہیں. کہ بہت سارے لوگ آج کل کر رہے یار تم پردہ کیوں نہیں کرتے اور پردہ کیوں نہیں ہو رہا، سب نہیں کر رہے نا، مجھے دیکھنا ہوگا کیونکہ دیکھے بغیر کام نہیں چلتے. دکانوں میں، مارکیٹوں میں، بازاروں میں، گھروں میں مختلف بہانے لوگ ڈھونڈتے ہیں. گناہ کے لیے بہانے ڈھونڈنا اور گناہ ہونے کے بعد بھی بہانے پیش کرنا. تو تعویلات فاسدہ لوگ کریں گے، گناہ ہو جائے گا معافی نہیں مانگیں گے اور اپنی غلطی کی کیا نہیں کریں گے، درستگی بھی نہیں کریں گے، غلطی کو مانیں گے بھی نہیں، مزید جو گناہ کی تعویل کریں گے. یار میرا مطلب ہی نہیں تھا، میں صرف کیا کرا تھا، ویسے ایسا ہو رہا تھا. تو ویسے ایسے سے کیا کریں گے، بس خود کو ذرا تسلی دیں گے، تو اس وقت لوگ ہلاک ہو جائیں گے. وندی بن عدی الکندی، یہ صاحب کہتے قول حدثنا مولا لنا، ہمارے قدر کردہ تھے وہ، اس نے یہ بات بیان کہ سمع جدی، کہ اس نے میرا دادا سے سنا تھا، یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، وہ فرماتے یقول ان اللہ تعالی لا يعذب العامة بعمل الخاصة، کہ اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کی وجہ سے عام لوگوں کو عذاب نہیں دیں گے. کہ اگر تھوڑے سے لوگ گناہ کر رہے تو عام لوگوں کو اکثر کو عذاب نہیں گا. حتی یروا المنکر بین الظہرانیہم، یہاں تک کہ جب ان کے سامنے گناہ شروع ہو جائے، برملا گناہ شروع ہو جائے، وہم قادرون علی ینکروہ، وہ روکنے پر قادر ہو پھر بھی نہ روکی، فلا ینکروہ. فإذا فعلوا ذلك، ہاں جب ایسا کام شروع ہو جائے، عذب اللہ العامة والخاصة، سب کو عذاب ہوگی، پھر عام عذاب ہوگا، سب عام کو بھی ہوگا، خاص کو بھی ہوگا، کرنے والے کو بھی عذاب ہوگا، نہ کرنے والے کو بھی ہوگا. عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی، بنو اسرائیل پر جو زوال شروع گئے تو اسی وجہ سے کہ جب ان میں سے کچھ لوگ گناہ کرنے لگے، نہتہم علماءہم، علماء احبار ان کو روکنے لگے، فلم ینتہوا، وہ نہیں روکے، گناہ کرتے رہے، اپنا سلسلہ جاری رکھا، فجالسوا فی مجالسہم، جو ان کے ساتھ مجلس اپناتے تھے، انہی کے ساتھ بیٹھتے تھے، وآکلوہم، ان کے ساتھ کھاتے تھے، وشارب، ان کے ساتھ پیتے تھے، انہی کے ساتھ اٹھک بیٹھک، انہی کے ساتھ رہن سہن کو جاری رکھ. فضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض، اللہ نے نیک لوگوں کے دلوں کو برے لوگوں کے دلوں کے ساتھ کیا کر دیا، خلط کر دیا، مانا ان کے دل بھی بگڑ گئے، ان پر بھی برائی کا رنگ چڑھ گیا، وہ بھی کیا ہو گئے، نحوست عمل کی وجہ سے بد کردار ہو گئے. فلعنہم علی لسان داود و عیسیٰ بن مریم، جب پیغمبر ان سے بہت سخت تنگ ہو گئے تو ان کو بد دعائی دی، لعنت ان پر پڑ گئی. اور اللہ نے قرآن میں اسی طرح اشارہ کیا ہے کہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس وجہ سے گناہ کرنے لگے اور تجاوز کرتے تھے. قالا کی فرما رہے جب یہ آیت اور یہ بات پیغمبر سے بیان کرتے، فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان متکئا، آپ علیہ السلام تکیہ لگے تھے، کہہ رہے تھے کہ بیٹھ گئے. فقال لا والذی نفسی بیدی، قسم کا کہ فرمائے حتی تأتویروہم اثرا، کہ تم ان کو کیا کرو، کھینچ لو، روک لو، اگر کوئی ظلم کر رہے اس کا ہاتھ تام لو، باتوں سے نہیں چلے گا صرف. رواه الترمذی بدون روایت قال
واللہ لتأمرن بالمعروف، ضرور بھی ضرور روکو گے، امر دو گے، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، ضرور بھی ضرور روکو گے، صرف انہیں کہ بھائی بس ایسا نہیں کرنا، بھائی سے کیا کام چلے گا، وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ، ظالم کو روکو گے، وَلَتَأْطِرَنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا، حق کی طرف کھینچو گے، اس کو لاؤ گے، گھسیٹو گے کہ تم نے ایسا کرنا ہوگا، قبول کرنا ہوگا، تم کرو نہ، دکھاؤ ذرا تم، وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا، اور حق پر ہی اسے منحصر کر دو گے کہ حق سے آگے نہیں بڑھنا، ورنہ اگر ایسا نہیں کرو گے، وَلَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، ان کی نحوست کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے تمہارے دل بھی بگڑ جائیں گے، تمہارے لیے پھر برائی نہیں لگے گی، سب اچھا لگے گا، ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ، پھر تم پر اللہ لعنت کرے گا جیسے کہ پہلی قوموں پر لعنت ہو گئی اور لعنت کی۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل، حضرت انس صاحب فرماتے ہیں، رأیت لیلتا اسری بی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات لیلۃ الاسراء میں آسمانوں پر گیا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، اسری بی رجالا، رأیت رجالا، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، تقرض شفاہہم، ان کے ہونٹ کٹ رہے تھے، ان کے چہروں کو، ہونٹوں کو چھیدا جا رہا تھا، چھیرا جا رہا تھا، بمقریزہ، قینچیوں کے ساتھ، من نارن، آگ کی قینچیوں کے ساتھ۔ قلت، میں نے پوچھا، من ہؤلاء یا جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ قال، فرمایا، ہؤلاء خطباء من امتک، یہ آپ کی امت کی خطیب ہے، واعظ ہے، یأمرون الناس بالبر، لوگوں کو اچائی کا کہتے تھے، امر کرتے تھے، وینسون انفسہم، خود کو روکتے تھے، صحیح معنی میں دعوت تو نہیں چلاتے تھے نا، بس صرف کیا کرتے تھے، خانہ پوری کرتے تھے، تو خانہ پوری سے پیدا نہیں چلتا، صحیح معنی میں لوگوں کو کہہ دے اور خود بھی عمل کر لے، علمی عملی دونوں طرح سے چلے، تو پھر کیا ہوگا، اثر بھی بہت ہوگا، اور اس میں آدمی کیا ہوگا، کامل طور پر اترے گا۔ قال خطباء من امتک الذین یقولون ما لا یفعلون، بتاتے تو بہت اچھا ہے لیکن کرتے اچھی نہیں، یقرؤون کتاب اللہ ولا یعملون، قرآن کریم تو پڑھتے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ وعن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انزلت المائدۃ من السماء خبزا ولحما، بنی اسرائیل پر ایک دسترخوان اتارا گیا آسمان سے، اس میں گوشت تھا، اس میں روٹی ووٹی رکھی ہوئی تھی، وَأُمِرُوا أَلَّا يَخُونُوا وَلَا يَدَّخِرُوا لِغَدٍ، ان کو حکم ہوا کہ خیانت بھی نہیں کرنا اور کل کے لیے اٹھا کر نہیں رکھنا، بس فی الحال اس کو کیا کر لو، کھاؤ۔ جس عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا ان کی حواریین وغیرہ نے کہ ہمارے لیے دعا کر لو کہ دسترخوان اوپر سے آئے جو تمہارے لیے کیا ہو، قوت کی علامتوں کی، دیکھ کے آپ کی طرف سے ایک سوال قبول ہو گیا اللہ کو، اور ہمارے لیے دل کے اطمینان ہو، تو انہوں نے رکھ لیا کہ شاید چیک کر لیتے کل کیا ہوگا، اس کا قابل ان کے ساتھ، وَرَقُوا لِغَدٍ، کل کے لیے انہوں نے رکھ لیا، فَمُسِحُوا قِرَادَةَ وَخَنَازِيرَ، تو کیا ہو گئے، سخت سزا دی اللہ نے، بندر اور خنزیر کی شکل ان کے ہو گئے، مسح ہو گئے۔ الفصل الثالث، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ تصیب امتی فی آخر الزمان من سلطانہم شدائد، کہ آخری زمانے میں میری امت کے لوگوں کو بادشاہوں سے سختیاں ملے گی، تکلیفیں ازائیں اٹھانی ہوگی، یا پر سلطان کا لفظ یا تو عام ہے، جنس کے لیے ہے، یا وہ لوگ بھی مراد ہے جیسے کہ بعض علماء نے حجاج اور یزید کی طرف اشارہ کیا، اس کے لیے اور بھی ممکن ہے کہ ان کو سخت محنتیں اٹھانی ہوگی، دنیاوی اور دینی مشاکل میں ان کو کیا کر دیں گے، مبتلا کر دیں گے، ڈال دیں گے۔ لا ینجو منہم الا رجل عرف دین اللہ، کوئی اس سے نجات نہیں پائے گا، ہاں وہ شخص نجات پا سکتا ہے کہ رجل عرف دین اللہ،
فجاہد علیہ بلسانہ ویدہ وقلبہ، کہ صرف وہ شخص نجات پائے گا کہ جو دین کو معلوم کر لے، حق کو معلوم کر لے، پھر اس کے لیے لڑے زبان سے، ہاتھ سے، دل سے۔ فَذَلِكَ الَّذِي سَبَقَتْ لَهُ الصَّوَابِقُ، یہ وہی شخص ہے جس کے لیے اطاعت، سعادت اور بشارت ہے، جس کے لیے سبقتیں ہو گئی ہیں، سعادت، بشرا، ثواب وغیرہ اس کو مل جائیں گے، اگرچہ اس کی موت واقع ہو، اگرچہ اس کی وجہ سے وہ شہید ہو جائے۔ ورجل، ایک وہ شخص ہے، عرف دین اللہ فصدق به، اس کی تصدیق کرے، اس پر مضبوط رہے۔ ورجل، اور ایک وہ ہے، عرف دین اللہ فسکت علیہ، دین کو جان لے، حق معلوم کر لے، پھر اس پر چلے اور مزید طاقت نہ ہو اس پر خاموش رہے۔ فَإِنْ رَأَى مَنْ يَعْمَلُ الْخَيْرَ حَبَّ، بس اتنا وہ کر سکتے کہ خیر دیکھے تو اس کو پسند کرے، اس کو لائق کرے۔ وَإِنْ رَأَى مَنْ يَعْمَلُ بِبَاطِلٍ، اگر کسی کو دیکھے غلط چل رہے، باطل کر رہے، غضب علیہ، بس وہ صرف اس سے نفرت رکھے۔ فَذَلِكَ يَنْجُو عَلَى إِبْطَانِهِ كُلِّهِ، اس کو بھی نجات ہوگی۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر اسلام نے فرمایا، اوحى الله عز وجل الى جبریل علیہ السلام، ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام کو حکم ہوئے، جبریل جا کر اس بستی کو الٹ دو، انقلب مدینہ کذا و کذا بأہلها، جا کر پلا بستی کو الٹا دو۔ جب جبریل علیہ السلام وہاں گیا تو دیکھا بہت نیک شخص لگا ہوا تھا عبادت میں، واپس آیا، اللہ سے درخواست کی، وقال یا رب ان فیہم عبدک فلانا، اور پر آپ کا بہت نیک بندہ لگا ہوا عبادت کر، لم یعصک طرفۃ عین، ایک آنکھ جپک کے برابر، آنکھ کے لمحے کے برابر، لحظے کے برابر، ایک سیکنڈ بھی اس نے برا نہیں کیا۔ قال، فرمایا، اللہ نے حکم دیا، فقال، روی کہتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ اقلبها علیہ وعلیہم، پہلے اس پر الٹا دو، سب پر الٹا دو، سب کو ایک جگہ ہلاک کر دو۔ وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ سَاعَةً قَطُّ، کہ برائیاں ہو رہی تھی، میرے قانونوں کو توڑا جا رہا تھا، احکام توڑے جا رہے تھے، مگر اس کے چہرے پر، پیشانی پر، ماتھے پر کبھی بھی شکن نہیں آیا، کبھی بھی میرے دین کی وجہ سے اس نے غیرت نہیں دکھائی، کبھی بھی ان لوگوں کے سامنے دیوار کی طرح کھڑا نہیں ہوا، بس سب کچھ اپنا کرتا رہا۔ اسے کرنا تو بہت آسانی دین کا، مشکل تو یہ ہے کہ جب باطل زور پر ہو اس وقت ان کا سامنا کر لو، ان کو روک لو، ان کو کچھ کہو۔ اپنی عبادت تو بہت آسان ہے، ذکر فکر کرو، نمازیں پڑھتے رہو، تلاوتیں کرتے رہو، کون آپ کو روکے گا؟ کرنے دو، کوئی بھی آپ کو نہیں روکے گا، یہ تو پھر آپ کی مرضی ہے، آپ برائی کر یا اچھائی کر لے۔ مشکل تو یہ ہے کہ ان مراحل میں آپ کیا کرے، آگے بڑھ جائے، اور یہ صرف مجاہدانہ قسم کے لوگ کر سکتے ہیں، جو غیرت مند قسم کے ہو۔ وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل یسأل عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ایک بندے سے پوچھے گا، فیقول ما لک اذا رأیت المنکر فلم تنکرہ، اے میرے بندے، میرے خلاف لوگ چل رہے تھے، مجھے برا کہا جا رہا تھا، میرا قانون توڑا جا رہا تھا، قرآن کریم کی بات، میری شریعت کی بات کو لوگ نظر انداز کر رہے تھے، شیطانیت کا بول بالا تھا، ہر طرف سے ابلیس کے چرچے تھے، ہر طرف سے باطل قوتیں لگی ہوئی تھی، مستیوں میں مستی، تم نے کچھ بھی نہیں کہا، اور نہ تم نے ہاتھ پھیلایا، نہ زبان چلایا، نہ کچھ برا کہا۔ یہ کیوں؟ کیا میرے قانون کے توڑنے پر آپ کے دل کو دکھ نہیں ہوا تھا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ فرماتے ہیں، فَيُلَقَّى حُجَّتُهُ، اللہ اس کو کیا کرے گا؟ دلیل سے کہے گا، اللہ اس کو تلقین حجت کرے گا۔ وہ آدمی کیا کرے گا؟ پھر یہ بانے بانا کر کہے گا کہ پروردگار، میں کچھ نہیں کر پا رہا تھا، بہت تیز قوتی تھی، میرے مرنے کا خطرہ تھا، میرے نقصان ہونے کا خطرہ تھا مجھے،
یا رب خفت الناس، لوگوں سے بہت ڈر رہا تھا، مگر ورجوت کا تمہاری رحمت کی امید بھی ساتھ تھی۔ تو اگر ایسی صورت تو ظاہر بچ جائے گا، لیکن اگر خوف بھی نہیں تھا اور اس کو طریقہ بھی کیا آ رہا تھا، پھر بھی اس نے نہیں روکا، مداہنت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، کسل مندی کی وجہ سے، تو پھر اس کی گریت ہو جائے گی۔ رواہ البیہقی الحدیث ثلاثہ فی شعب الایمان۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ ان المعروف والمنکر خلیقتان، یہ نیکی اور برائی اللہ کی مخلوق ہے، تنصبان للناس یوم القیامہ، قیامت کے دن نیکی اور برائی کو اللہ کھڑی کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیں گے کہ دیکھیں یہ برائی ہے اور یہ نیکی ہے۔ فَأَمَّا الْمَعْرُوفُ، جو نیکی ہوگی، فَيُبَشِّرُ أَصْحَابَهُ، یہ اپنے کرنے والے کو خوشخبری دے گی کہ خوش رہنا اے لوگوں، جو تم نے مجھے کیا تھا، مجھے اپنایا تھا، میرے لیے مال پیسے سب کچھ لگایا تھا، میں نیکی ہوں، تم لوگوں کا آگے میں کیا کروں گی، بچا کر رکھوں گی۔ وَيُعِدُهُمَ الْخَيْرَ، خیر کے وعدے دے گی وہ نیکی، ساری نیکی۔ وَأَمَّا الْمُنْكَرُ، اور جو برائی ہوگی بدصورت میں، فَيَقُولُ إِلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ، وہ کہتی رہے گی ہٹنا ہٹنا، بچانا خوب کو، اب تمہارا انجام آ گیا ہے۔ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُ إِلَّا اللُّزُومَ، وہ کہاں بھاگ سکیں گے، جتنے بھی وہ باگے محشر میں، مگر برائی ان کا پیچھا کر دے گی، ان کے ساتھ چپک جائے گی۔ بھاگنا کہاں ہے، تم نے تو بڑے مزے میں مجھے دنیا میں کیا تھا، میرے ساتھ آپ کو بڑا پیار تھا، میرے لیے تو آپ نے بہت کچھ کیا تھا، وقت ضائع کیا تھا، مال لگایا تھا، پیسہ لگایا تھا، جان لگائی تھی، میرے لیے آپ نے کتنی دلیلیں پیش کی تھی، میرے لیے تو آپ بہانے بنا رہے تھے، بہانے ڈھونڈ رہے تھے، اب بھاگ کر رہے، میں تمہارا دوست نہیں کیا تو اس کو چھوڑو گی ظالم، رک جا ذرا، تمہارے ساتھ تو میں نے ایک معانقہ بھی کرنا ہے، ساتھ جہنم جائیں گے۔ رواہ احمد والبیہقی فی شعب الایمان۔ تو یہاں تک آپ نے بہت ساری حدیث کو دیکھے، پڑھ لیا، سن لیا، اور مختلف حیثیتیں آپ کے سامنے واضح ہو گئی نا، کہ نیکی کرنے اور برائی کرنے کے جو احکام ہیں، اور اس پر روکنے نہ روکنے، اس پر ایکشن لینے نہ لینے کے احکام ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ذکر ہو گیا، اور جو ماقبل کی اقوام کی تاریخ پس منظر، وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا کہ دیکھے جو لوگ دنیا میں کامیاب ہوئے ہیں، کامیاب رہے ہیں، وہ اکثر داعی حضرات ہیں۔ داعی حضرات وہی لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو کیا کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، اور یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر مختلف انداز میں لوگ کرتے ہیں، کبھی جہاد کی صورت میں امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، ظالموں کو روکتے ہیں کہ تم یہ ظلم کر رہے ہو، ہٹ جا، اپنے علاقے میں جا کے تم کو بھوک لگی ہے کہ یہاں آ کر اس علاقے پر قبضہ کر رہے، غصب کر رہے ہو، یا تمہارے حق آنے کے لیے کچھ ہے نہیں، اور اس طرح سے عام دعوت و تبلیغ کی صورت میں بھی لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، یہ گناہ مت کریے گا، یہ گناہ ہلاکت کا ذریعہ ہے، اچائی بلائی فلاحی کا ذریعہ ہے، سمجھایا جاتا ہے، درس و تدریس کی ذریعے بھی سمجھایا جاتا ہے۔ اور سیاست کے میدان میں بھی لوگ کیا کرتے ہیں، حکمرانوں کو سمجھاتے ہیں، جو حاکم ہوتے ہیں اور حاکموں کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی سمجھاتے ہیں کہ دیکھیے یہ قانون غلط ہے، اور یہ قانون بنایا جائے آج کے بعد جو کیا ہے صحیح قانون ہے، اس میں مسلمانوں کا فائدہ ہے، اسلام کا فائدہ ہے، ملک کا فائدہ ہے، لوگوں کا فائدہ ہے، اور فلاں قانون اسلام کا بھی خلاف ہے، ملک کا بھی خلاف ہے، ریاست کا خلاف ہے، لوگوں کا بھی اس میں نقصان ہے، اگرچہ دنیاوی طور پر اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، مگر جو ابدی زندگی ہے، مقصودی زندگی، اس میں تو ہمیں یہ فائدہ نہیں دے گا نا، ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں، امر بالمعروف۔ امر بالمعروف کا کیا مطلب ہے، قرآن کریم کا نفاذ کرنا،
قرآن کریم کے قوانین کا نفاذ کرنا، احادیث شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی احادیث ان کا نفاذ کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ امر بالمعروف کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی قوانین کے خلاف دیگر قوانین کا متسلط کرنا، لگانا، لاگو کرنا، اور احادیث کے خلاف، سنت کے خلاف، دیگر رواجی طریقے کسی بھی مذہب کے ہو، کسی بھی قوم کے ہو، ان کی عادات، ان کی رسومات کو نافذ کرنا، شائع کرنا، اس کے لیے پیسے لگانا اور اس کے لیے کیا کرنا؟ خرچے کرنا، یہ کیا ہے؟ برائی کو پھیلانا ہے، ظلم ہے، غلط ہے۔ انہی چیزوں کو روکنا کہلاتا ہے نہی عن المنکر، کہ برائی سے کیا کرنا؟ کسی کو روکنا، باز رکھنا، اور خود بھی اس سے باز رہنا، اور خود کو بھی کیا کرنا؟ روک لینا، اور ایسے گناہوں کے خلاف، اسی چیزوں کے خلاف، اسی قوتوں کے خلاف، محنتوں کے خلاف، کوششوں کے خلاف مال خرچ کرنا، جان خرچ کرنا، وقت خرچ کرنا نہی عن المنکر ہے۔